ساری زندگی ہو گئی گاتے ہوئے، پھر بھی ہمیں وہ ڈر رہتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور میرے رشتہ دار مذاق اڑاتے ہیں، ہاں سریا گانا فلاں سناؤ، تو میں کہتی کیسی بجی دل کا ستار. آپ کی والدہ صاحبہ بھی تو مرثیہ خوانی کرتے تھے. خاندان میں موسیقی کا تھا، پھر ختم ہو گیا. کچھ لوگوں نے اتنا گایا کہ جو دنیا میں مشہور ہوئے، جیسے بدرو بائی ملتانی، وہ ہماری رشتہ دار تھی، میری اماں کے چچا کی، وہ بہت نام پر ہوئی. تو داتا تو داتا جگ داتا، اس سے شروع ہوتا تھا. میں نے بھی پہلی دفعہ سنا ہے بھجن وغیرہ، وہی سب گائے جاتے تھے. پھر بعد میں دھرپت آ گئی، گانے والے بنتے گئے آہستہ آہستہ. دھرپت اصل گانے کا مرکز جو وہ ہے، اس کا تھمب جسے ہم کہتے ہیں، ہاں. تو اس ٹائم جب وہ تھے تو انہوں نے یہ راگ ملتانی یہیں پہ یہ بنا، سا گ گ م پ م گ رے سا. السلام علیکم جی، میں راحت بانو. آج آپ کی ملاقات ہم یہاں کرا رہے ہیں ایک بہت بڑی ہستی، موسیقی کا ایک بہت بڑا نام. جب ملتان کی بات ہو تو سب سے پہلے آپ کو ملتان میں کون کون سے لوگ یاد آتے ہیں، یا کون کون سے لوگوں کی آپ کو ایک محسوس ہوتا ہے کہ ان کا نام، ان کا ذکر کرنا بہت اہم ہے؟ تو اس میں موسیقی میں سب سے بڑا نام جو لیونگ لیجنڈ ہیں، سریا ملتانی کا صاحبہ، جنہوں نے اپنے کام سے اپنے آپ کو منوایا، اپنی کلاسیکی موسیقی سے اور اپنے جو سوز اور اپنے سروں سے اور اپنی لہکاری سے اور اپنی تعلیم و تربیت جو انہوں نے موسیقی میں حاصل کی، اس سے انہوں نے اپنی جگہ، بہت بڑے بڑے اس وقت کے آرٹسٹ تھے، ان میں اپنی ایک جگہ بنائی. تو آج ہماری خوش نصیبی کہ آج امی جی انٹرویو کے لیے تیار ہو گئی ہیں، تو میں نے کہا کیوں نہ یہ بات چیت ہم دیں. امی کے جو مداح ہیں، جو ہمیشہ مجھے کالز کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ امی سے ملنا چاہ رہے ہیں، ہمیں ان سے بات کرنی ہے، ہمیں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ مزید جاننا ہے. ہزاروں انٹرویوز اور ہزاروں کتابیں اور بہت سی ایسی اخباریں جن میں ان کے ذکر ہمیشہ شامل ہوتے ہیں. جب لائیو بیٹھیں تو اس بات کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے. تو امی آج ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں اور میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کچھ اور جی ایک اور امپورٹنٹ بات کہ ہمارے پاس کچھ اور مہمان بھی یہاں ہیں. امی کے اپنے فیوریٹ لوگ جن سے امی بات کر کے خوش ہوتی ہیں ہمیشہ، تو وہ بھی امی کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کی موسیقی کا آغاز کس طرح ہوا؟ میری موسیقی کا آغاز جو ہوا نا، ویسے تو ہم لوگ جو گانے والے ہیں صحیح معنوں میں، اوروں کا بھی میں کہتی ہوں، سب کا کہتی ہوں، گانا بہت مشکل ہے، اور خاص طور پہ کلاسیکل جو ہے. تو ہم اس پہ اسٹیج پہ اب بھی بیٹھتے ہیں تو دعائیں مانگتے ہیں، اللہ پنجتن پاک سے ہماری عزت رکھنا، فلاں فلاں. ساری زندگی ہو گئی گاتے ہوئے، پھر بھی ہمیں وہ ڈر رہتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور میرا جو آغاز ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا. ہوتا تو سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے جو مرشد تھے گیلانی پیر، انہوں نے مجھے ایسے 8 سال کی عمر میں سنا. تو میری والدہ سے کہا کہ کچھ گاتی ہے؟ انہوں نے کہا اس نے تو ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے، اتنا گاتی ہے ہر فلم کے گانے سے. انہوں نے کہا ایسے کہو سنائے. تو وہ نماز پڑھنے لگے، ایسے ظہر کا ٹائم تھا، وہ بیمار تھے تو ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تھے. تو پھر میں نے وہ گانا شروع کر، کیسے بجے دل کا ستار. یہ ایک فلم تھی چاندنی رات، چاندنی رات ہی تھی. اس میں پری چہرہ نسیم تھی، شیام تھے، یہ لوگ جو مجھے بڑے بچپن میں پسند تھے. ہاں، آپ فلمیں بہت دیکھتے تھے؟ میں بچپن میں فلمیں بہت دیکھتی تھی. ہمارا 2 فرلانگ پہ سینما تھا، رادھو سینما. تو ہم بچے اس وقت بڑا مشکل، جو سب سے تکلیف دہ بات اب تو یہ ہے کہ موٹر سائیکل، رکشہ، گاڑی، فلاں فلاں، اس سے بچو، اس سے بچو، یہ کرو. اس وقت تھا تانگا. ہاں بچوں جا رہے ہو تانگا، دھیان رکھنا تانگا نہ ہو. صرف تانگا ہی تھا سوال اس وقت. ہم بات جاتے تھے اور گیٹ کیپر اتنے اچھے عادی ہو چکے تھے ہمارے کہ وہ نیچے والے وہ چھوڑ کے دروازہ کھولتے تھے، ہم اندر کھڑے ہو جاتے. اسی وقت گانا ہوتا تھا اسی وقت، کیونکہ فلموں میں اسٹوریاں بہت اچھی ہوتی تھی، کام بڑے اچھے ہوتے تھے. وہ تو اسٹوریوں کو تو آپ پتہ ہمیں لگا کہ پھر کیا ہے. اور میوزک بہت اچھا ہوتا تھا، اور گانے والے جن کی آوازیں تھیں وہ اعلیٰ ترین ہوتے تھے. ہاں بس ہم وہی 4-5 بچے وہی دیکھ کے
گھر واپس آ اور جاتے. آپ کو گانا یاد ہو جاتا تھا؟ مجھے باقاعدہ جو انٹرول پیس ہوتے تھے وہ بھی یاد وہ ہو بھی جاتے یاد تھے، ہو وہ بھی جاتا. یاد ویری نائس. اور میرے رشتہ دار مذاق اڑاتے ہیں، ہاں سریا گانا فلاں سناؤ، تو میں کہتی کیسی بجی دل کا ستار، اس ستار بجتا باقی ستار بھی پتا ٹونو ٹوٹو ٹونو، تو وہ اس پہ بڑا دل میں ہنستے تھے، ظاہر بھی ہنستے تھے، میرے کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مجھے کوئی یہ شرمندگی نہیں ہوتی تھی میرے پہ ہنس رہے ہیں یا کس چیز پہ ہنس رہے ہیں. یہ سلسلہ چلا تو پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کپیر صاحب نے میری والدہ سے سلام پھیرا تو کہنے لگے، میری والدہ کا نام اللہ وسائی تھا، تو کہا کہ اللہ وسائی یہ بہت سریا بہت اچھا گائے، کسی گواؤ. تو اس کو گوانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ بیٹھ کے فلاں کی غزل گانے لگ جائیں، مہدی حسن کی، ان کی اختر بائی فیض آبادی، کیونکہ اس وقت کے جو مشہور لوگ یہ لوگ تھے، تو یہ گاؤ. گانے کا مطلب تھا کہ کلاسیکل گایا جائے، جی، پوری تعلیم حاصل کی جائے. اب یہ جس ایرا کی یہ بات کر رہی ہیں وہ 40s اور 50s والا دور ہے. 40 سے آپ اس وقت 47 48 کی یہ بات ہوگی. جی ہاں جی 48 کی بات ہے، جب جی یا 50s بھی کر لیں ہم اس کو اگر کہیں بھی جی. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت گانا جو تھا وہی والی بات کہ آج والا گانا نہیں تھا. اب یہ دیکھیں نا، یہ 60 سال پہلے کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اس وقت کی اقدار اور قدریں بھی کچھ اور تھیں. تو یہ جو دعائیں لگیں آپ کو پیر صاحب نے پھر کیا کہا، وہ پھر بات ہم آگے کرتے ہیں. تو انہوں نے میری والدہ نے کہا کہ حضور ہمیں تو کھانے کے بھی وہ مطلب دعائیں کروانے آئی تھی کہ میرے بھائی کا کہنے کہ اسے بھاگ لگے، اس کی نوکری لگ جائے فلاں فلاں فلاں، اور تو آپ یہ فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں تم اسے گواؤ. انہوں نے کہا تو پیسہ نہیں ہے استاد تو پیسے لیتے ہیں، ہاتھی باندھنے کے برابر ہوتا ہے استاد کو رکھنا گانے کے لیے. تو انہوں نے کہا فوجی خان میرا مرید تھا ان کا، میرے استاد جی کو خان صاحب غلام نبی خان، اور دلی سے جیسے مائگریشن ہو کے وہ آئے تو وہ اپنے استاد کے لیے وہیں رہ گئے، تو وہ بمبئی میں رہتے تھے، اور جو مہاراجہ بڑودہ تھے ان کے استاد تھے، مہاراجہ اندور کے استاد تھے، سارنگی سکھاتے تھے، سارنگی بجاتے تھے سارنگی. تو اپنے پیر کے لیے یہاں پہ آئے تو سب پوچھنے کے لیے لوگ جمع تھے، جتنے ہمارے یہ روسا ہیں، خاندانی لوگ ہیں، لگا ہے، کھچی ہیں، فلاں ہے فلاں، یہ سب جتنے سب لوگ وہاں ڈیوڑی ہوتی تھی بڑی، تو اس میں بیٹھے کہا فوجی خان فوجی خان. انہوں نے کہا جی قدموں میں ہے، قدموں میں ہوں آپ کے. جیسے آپ نے فرمایا کہ بچپن سے ہی آپ کان رس تھے، سنتے تھے اور پھر گنگناتے تھے، گا لیتے تھے. آپ کی والدہ صاحبہ بھی تو مرثیہ خوانی کرتے تھے. خاندان میں موسیقی کا تھا، پھر ختم ہو گیا. کچھ لوگوں نے اتنا گایا کہ جو دنیا میں مشہور ہوئے، جیسے بدرو بائی ملتانی، وہ ہماری رشتہ دار تھی، میری اماں کے چچا کی، وہ بہت نام پر ہوئی صرف کافی گانے میں. یہ بھی نہیں کہ غزل گائی یا کلاسیکل گایا، انہوں نے دلی تک کافی کے لیے مشہور تھی، وہ اتنی اچھی گانے والی اور بہت اچھا آواز، بڑا نام ہے ان کا. اور اس کا یہ تھا کہ ان کا دور یہ ہم نے نہیں دیکھا، بس یہی پتہ تھا کہ وہ بہت اچھا گانے والی ہیں. وہ گھر تھا ہمارا، مگر وہ بہت ریزرو رہتی تھی، جیسے بڑے آرٹسٹوں کو رہنا چاہیے. کہ شکر ہے اللہ کا، میں نے کبھی آج تک جوانی سے لے کے اس بڑھاپے تک میں نے نہیں سمجھا کہ میں آرٹسٹ ہوں. میں نے یہ بھی نہیں سمجھا آرٹسٹ ہوں، سچ بات ہے. میں بس جیسے آپ بیٹھے ہیں، راحت بیٹھی ہے، راحت تو پھر بھی آرٹسٹ ہے، نہیں بیٹھے ہیں، یہ سب لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ میں وہی ہوں جو آپ ہیں. ہاں وہ امی کا جہاں پہ گانے کا ٹائم آتا ہے وہاں میں گانے والی بن جاتی ہوں. میرے بچے تو مجھے یہ فکر نہیں ہے اس بات کی کہ میں کچھ ہوں، اللہ نہ کرے تو میں نہیں ہے الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی میرے استاد کو کہا انہوں نے، پیر صاحب نے، کہ فوجی خان یہ کون ہے؟ ان سے کہا میری پیر بہن ہے، میری امی کا، یہ ان کی بچی ہیں. میرا پوچھا بچی ہیں، اس کو گانا سکھانا ہے اور ان سے ایک پیسہ نہیں لینا، ایک پیسہ بھی نہیں لینا ان سے آپ نے. انہوں نے کہا جی حضور جیسے آپ کا حکم. جیسے جو عاشق ہوتے ہیں اس وقت کے لوگ اپنے پیر ان کا نام محمد رضا، ہاں ان کا مخدوم محمد رضا شاہ، حامد رضا گیلانی کے والد صاحب، وہ میرے پیر حامد رضا گیلانی صاحب کے والد تھے پیر محمد رضا شاہ صاحب. ان کی دعا سے آپ نے گانا سیکھنا شروع کیا. جو اپنے یوسف رضا گیلانی ہیں ان کے چچا تھے وہ. یہ پورا خاندان ہے گیلانیوں کا، اس شریف سے آیا. تو اور ہمارے بھی ویسے ہی پتہ کتنے 100 سال سے انہیں کے مرید چلے آ رہے، جو بھی کچھ تھا اس وقت میں. مگر میں نے یہی دیکھا کہ انہی سے ہماری پیری مریدی ہے گیلانی خاندان سے. غلام نبی خان سے جب یہ کہا تو استاد غلام نبی خان جو ہے کچھ عرصے تک پھر وہ
آپ سے رابطے میں نہیں رہے، پھر 6-7 سال کا بیچ میں وقفہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ آپ کو سکھانا شروع کیا. تو وہ دیکھیں نا کیسی بات ہے، آپ یقین کریں گے کیونکہ میری روحانیت پہ، ہر مسلمان کا ہے روحانیت پہ یقین، بلیف ہے، کیونکہ ہم نے تو اللہ میاں کو بھی نہیں دیکھنا، ہم نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیکھا، مگر آپ اپنی اللہ تو ہے ہی ہے ہمارا، ہم اپنے نبی پہ جان قربان کرنے کے تیار ہیں میرے بچے. اور وہ جب وہاں پہ یہ ہو گیا اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں میرے کوئی بھی ان کا ہمارا. پھر 6 مہینے کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی، وہ بھی فوت ہو گئے. میرے ہمارے دادا پیر، بابا پیر، میں انہیں بابا پیر کہتی ہوں، تو وہ بھی فوت ہو گئے. وہ آئی گئی بات ہو گئی، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، بالکل ایسے پلین ہے نا. گھر میں بھی کبھی میں نے ذکر نہیں سنا، کیونکہ میرے ماموں چودھری فضل حسین جی نے چودھری فضلہ ساری تو انڈیا پاکستان کہتا تھا، کیونکہ وہ گانے کے، پہلوانی کے اور یہ جو فٹ بال وغیرہ کے بڑے شوقین ان پہ تھے ان چیزوں کے، اور سب کی سرپرستی بھی کرتے تھے. جو باہر سے گانے والی آتے تھے ان کو ٹھہرانا، رکھنا، کھلانا پلانا، ان کی خاطر مدارت. جب کوئی رہنا ہی چاہتا ہے ملتان میں ان کے لیے سب کچھ کرنا. تو ان سے بھی میں نے نہیں سنا یہ بات. وہ تو ایک دن میں 11 سال کے ہم بیٹھے اپنے ڈیوڑی میں، گرمی کا موسم ہے، سب گھر والے سو رہے ہیں، ہم بچے وہ سوئے، ہم اٹھ کے اپنے وہ ہمیں تو سلایا انہوں نے. 5-6 بچے ڈیوڑی میں کھیل رہے ہیں، گڑیاں کھیل رہے ہیں، کچھ ایسا ہی. تو ہم نے دیکھا تو ڈیوڑی میں یاد ہوگا آپ لوگوں کے پرانے گھروں میں تو کھڑکیاں بھی بنی ہوتی تھی، تاکہ جسے ہم کہتے تھے، اور لوہے کی سلاخیں لگی ہوتی. ہم نے دیکھا بندہ آیا ہے موٹا سا ایسی شکل کا، ایسے. وہ کہتا ہے بچوں چودھری فضلہ کدھر ہیں؟ اب ہم اس کے منہ کو دیکھے جا رہے ہیں، جتنا وہ کھپا، جتنا وہ چیخا چلایا، ہم اس کے منہ کو ہی دیکھتے رہے سارے. اس کی آواز سن کے میرے ماموں آ گئے بیچارے، انہوں نے دیکھا ہے خان صاحب اتنی گرمی میں آپ یہاں آئے ہوئے ہیں. دروازہ کھولا، انہوں نے ہمیں بھگایا، ان کو بٹھایا، شربت کہا بناؤ، جو گھر کے شربت ہوتے یہ لال وال نہیں ہوتے تھے میرے یہاں. تو پھر انہوں نے کہا وہ لڑکی کدھر ہے جسے انہوں نے کہا کون سی لڑکی خان صاحب؟ جو پیر صاحب نے کہا تھا اسے گانا سکھانا ہے. اب دیکھیں نا یہ 3 سال عرص کا ہو گیا، 3 سال. 8 سال کی میں تو اس وقت میں 11 سال کی ہوں. تو اب پیر صاحب نے کہا وہ لڑکے جسے پیر صاحب نے کہا تھا گانا سکھانا ہے. تو انہوں نے کہا خان صاحب وہ بات گئی، وہ رات گئی ہے. نے کہا وہ تو بھائی اب میرا بھانجا نہیں مانتا، کیونکہ اس وقت گانے کو تو معیوب سمجھا جاتا تھا. میرے بچے ایک مخصوص ہی تھا کہ اب تو گھر گھر گانا ہے، گلی گلی گانا ہے. دور بدل تو اس وقت یہ تھا کہ وہ اس کو بڑا، جو گانے والے ہیں ان کی تو عزت کی ہی جاتی تھی. باقی کوئی نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے گھر سے گائے، لڑکی گائے، لڑکا گائے، کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا وہ ہمارا ایک ہی بھانجا ہے، تو وہ ناراض ہو جائے تو کل گھر سے چلا جاؤں گا. تو انہوں نے کہا بھائی میں نے تو گنوانا ہے. رات کو پیر صاحب میرے خواب میں آئے ہیں اور میرے ابھی تک درد ہو رہا ہے، مجھے چانٹا مارا ہے اور کہا ہے کہ وہ تمہیں ایک بات کہی تھی تم نے نہیں مانی میری، چاہے میری جان چلی جائے میں نے تو یہ کرنا ہے. اس میں میرے ماموں نے کہا خان صاحب ہمارے گھر نہ باجا ہے نہ طبلہ ہے، کیونکہ گھر میں کوئی نہیں گاتا تھا. تقریباً آدھے خاندان میں ختم ہو چکا تھا. وہ بدر بھائی بھی تقریباً وہ بھی عمر رسیدہ ہو چکی تھی، وہ بھی تقریباً وہ بھی ختم تھا ان کا بھی. تو انہوں نے کہا میں سب کچھ لاؤں گا، ساز بھی لاؤں گا، بجانے والی بھی لاؤں گا، گلی میں بیٹھ کے سکھاؤں گا. دروازے ان کا ایسی دیوان کی ستارے، ڈیڈیکیشن استاد کی اتنی زیادہ تھی. پتہ ہے ان کو وہ یاد تھا کہ درد ہو رہا ہے. انہوں نے کہا یہ کرنا ہے. یہ ہے میری ابتدا گانے کی کہ کیسے میں گائی، کیسے شروع ہوا. پھر مجھے تو پسند تھے فلمی گانے. ہاں اور آپ کو گانا پڑ گیا کلاسیکل سیکھنا پڑ گیا. اچھا اتنا مشکل. اس کو آپ کو بتاؤں گی، وہی میری روحانیت والی بات ہے. کیونکہ الحمدللہ کہ مجھے وہ آپ نے بتایا کہ ہمارے خاندان میں وہ بھی تھا، تھیٹر بھی تھا، خود کرتے تھے، پیسے ملا کے تھیٹر کرتے تھے. پھر شجاع آباد، جلال پور، پیر والا، ملتان بنائے ہوئے تھے، جگہ بنائی ہوئی تھی. وہ بھی ذہن میں تھا، سب کچھ تھا. ہم نے وہ بھی کیا، بھیک بھی مانگی اسٹیج پہ جب مائیگریشن کا بتایا کہ لوگ بیچارے کیسے آئے. اور نسیم بیگم بھی چھوٹی ہمارے، ان کے ساتھ بھی بہت تعلقات ان کی والدہ سے، ہمارے رشتہ داروں کے. تو ہم نے اس کا بھیک مانگے، ہاتھ میں کٹورے پکڑ کے اسٹیج پہ. مجھے یاد ہے گانا بھی گایا. اور وہ جو شروع کرتے تھے نا، حمد ہوتے تھے ہم سے، تو داتا تو داتا جگ داتا جگ داتا تو داتا
یہ دیکھو کئی سالوں بعد میں یہ گا رہے ہیں. یہ اس سے شروع ہوتا تھا. میں نے بھی پہلی دفعہ سنا ہے. ہاں یہ اس سے میرے بچے. پھر اس کے بعد کراچی گئے اپنے استاد کے ساتھ, جو آپ کا میوزک کے حوالے سے میرا خیال ہے پہلا سفر ہے زندگی کا. وہ میرے بچے وہ تب تھا کہ جب مجھے گاتے ہوئے 1.5 سال ہو گیا, سیکھتے ہوئے ہو گیا. ویسے تو سارے ہمارا ملتان جیسے عاشق ہے گانے کا, یہ اس محلے والے, دولت گیٹ والے, ڈیلی گیٹ والے, لوہار گیٹ والے, جتنے گانے بجانے والے لوگ جو اس میں ہوتے تھے وہ سبھی میری تعلیم میں وہاں پہ موجود ہوتے تھے گھر میں. اتنا آپ سمجھ لیں کہ اس وقت کب ملتا تھا تو چائے کا بازار سے 4 آنے کا یا 2 آنے کا, تو اس کے بن جاتے تھے سارا دن کے ہمارے 10 روپے بن جاتے تھے. اتنے لوگ سننے آتے تھے تو چائے. لیکن وہ آپ کی گانے کی تعلیم میں کراچی کے سفر کی تو ابھی بات کرتے ہیں, جب تعلیم ہو رہی تھی آپ کی تو جو ہمارے ملتان کے روایتی استاد ہیں بھیڑی پوترا کے, انہوں نے بھی ایک اس پہ اعتراض لگایا تھا کہ سریا کو کسی باہر سے آئے ہوئے استاد سے گانا سکھایا جائے. باہر سے مراد تھا کہ دہلی سے, ملتان میں تو آلریڈی استاد موجود ہیں, ان سے کیوں نہیں سکھایا, ان سے کیوں سکھایا. تو وہ جواب تو ہمیں مل گیا کہ وہ آپ کے پیر, جو نانی ماں کے پیر تھے, جو بڑے پیر صاحب تھے, ان کے حکم سے انہوں نے گانا سکھانا شروع کیا. لیکن جی بھیڑی پوترا کی روایت اور وہ تھوڑا سا اس پہ بتائیے. خاندان ہے جیسے وہ قدیم ہے, وہ ہمارے قدیمی استاد ہیں. بالکل ہمارے خاندان کے بھیڑی پوترا قدیمی استاد ہیں. اسی میں طبلے والی بھی ہیں, اسی میں سارنگی بھی ہے, اسی میں باجا بھی ہے. باجا بہت کم ہوتا تھا کلاسیکل میں. آپ اب بھی دیکھیں بہت جگہوں پہ آپ میں مطلب ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہم لوگ ہیں کہ کلاسیکل کے ساتھ آپ کو باجا نہیں ملے گا, تان پورا ملے گا, تان پورے ہوں گے, 2-3 سارنگی ہوگی, طبلہ ہوگا, اور کوئی ایسا سر چڑھنے کے لیے باجا. اب سر منڈل بھی آ گیا کب سے, کئی سالوں سے. اب سر منڈل پہ بڑی وہ ہوتی ہے, گانے والے کو آنس ملتی ہے. وہ یہ بھیڑی پوترا کتنا قدیم خاندان؟ یہ تو قدیم ہے, 800 سال پرانا ہے, 800 سال پرانا ہے. اور حضور ہمارے حضور حضرت زکریا بہاؤالدین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے خاندان کے بیت ہیں یہ لوگ, مسلمان ہوئے. یہ رہتے تھے جیسے دولت گیٹ, دلی گیٹ ہے, اس کی طرف کوئی گاؤں وغیرہ تھا, وہاں پہ رہتے تھے. بڑے قدیمی لوگ, کھاتے پیتے لوگ. آخر تک ان کا میں نے یہ دیکھا ہے کہ گھر میں مہمان آئے ہیں, استاد آئے ہیں, باہر گانے والے آ گئے ہیں, زیادہ پروین آ گئی, فلانا خان صاحب, عاشق حسین خان یہاں پڑے رہے پٹیالہ گھرانے کے, اور خان صاحب میاں قادر بخش طبلے والے, جو پنجاب کے سب سے بڑے, پورے پنجاب کے سب سے بڑے استاد مانتے تھے ہر طبلے والا کو. بڑے غلام علی خان بھی بھیڑی پوترا آ کے رہے ہیں. ہاں وہ آئے ضرور ہیں یہاں پہ, جتنی مجھے معلومات ہے, مگر خان صاحب چھوٹے غلام علی خان بہت رہے. خان صاحب چھوٹے غلام علی خان, وہ بھی بہت اچھا گاتے تھے کلاسیکل. اور انہوں نے ہماری جو مینا میری رشتہ دار تھی, میرے ماں مینا لودھی, اس کو بھی خان صاحب نے سکھایا. بہت اچھا گاتی تھی وہ, بہت اچھا سکھایا. استاد چھوٹے غلام علی خان مینا لودھی کے استاد تھے. پہلے اس کے استاد اور تھے اتے خان, اور پتہ نہیں اور دوسرے کیا کون تھے. اس کے بعد انہوں نے پھر اس سے سکھوانا خان صاحب سے. آپ کی عزیزداری بھی ہے؟ جی رشتہ داری ہے, بہت قریبی. ماسی کے بیٹے کی بیٹی ہے وہ, میرے مسعد کی بیٹی ہے. بالکل 26 سال کی, 26 سال کی عمر تھی. ہاں جی, گاتی بہت اچھا, بہت اچھا, خوبصورت بھی بڑی تھی. ہاں جی, اور انہوں نے بہت سیکھا, ان کو خان صاحب نے بڑی اچھی تعلیم دی. بڑی اچھی تعلیم دی خان صاحب. بڑے غلام علی خان نے پوروں گویوں والی, کیونکہ کلاسیکل کی قدر شروع سے ہے, کیونکہ تھا بھی کلاسیکل نا. جب شروع میں تھا تو اس وقت مندروں میں ہوتا تھا, اور ساز آپ دیکھیں پکھاوج ہوتی تھی تو منہ والا تھا, وہ ہوتی تھی ڈھولک جیسی. ایسے آپ فلموں میں ہی دیکھتے ہیں یہ چیزیں, ہے نا. ہاں یہ بہت پرانی رہی ان کی. وہ تھے وہ گانے کے لیے, جیسے کہا جاتا ہے, وہ اس کو کیا کہتے ہیں, مندروں میں گاتے ہیں بھجن وغیرہ, وہی سب گائے جاتے تھے. پھر بعد میں دھرپت آ گئی, گانے والے بنتے گئے آہستہ آہستہ. دھرپت اصل گانے کا مرکز جو وہ ہے, اس کا تھمب جسے ہم کہتے ہیں, ہاں وہ ہے اس کا. میرے بچے دھرپت کا. ابھی کہا کہ
آپ پہ اعتراض ہوا کہ آپ کے جو استادوں میں سے کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ کے جو استاد ہیں غلام نبی خان، ان کا بھی تو دلی گھرانے سے تعلق ہے. ان کے جو استاد ہیں دلی میں، استاد وہ دلی میں تھے خان صاحب، ان کا نام تھا امراؤ خان جی. وہ ان کے پوتے تھے خان صاحب تانرس خان جی. تانرس خان کے اس سے ان کے یہ شاگرد ہیں. خان صاحب تانرس خان جی، نصیر الدین خان ان کا نام، ان کا میاں غوث یا نصیر الدین ایسے مجھے اب بھول گیا. تو ان کا یہ تھا کہ جب ظفر بادشاہ کی بیگم وہ زینت بیگم بیمار ہوئیں تو ان کا کوئی بھی علاج نہیں، تاریخ ہے ایک ان کی. تو انہوں نے کہا، پھر حکمہ نے کہا، اس وقت انگریز بھی، فرانسیسی ڈاکٹر بھی آ گئے تھے، انگریز بھی آ چکے تھے اس ٹائم پہ، تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا بس ان کا اب 2 علاج رہ گئے، زہر یا گانا. گانا ان کو سنواتے ہیں، گانے سے ٹھیک ہو جائیں. مگر انہوں نے، علماء نے کہا کہ راگ بھی ایسا ہونا چاہیے جو دل روح پہ اثر کرے، اور آواز بھی ایسی ہونی چاہیے جو اتنی سر میں ہو کہ وہ بھی روح دل پہ اثر کرے. کیونکہ عموماً آپ تانے دیکھیں تو لوگ تا جاتے ہیں، کچھ تو بہت اعلیٰ ہے نا، اور کچھ تانے ایسی ہوتی ہیں گمکی ہوتی ہیں ایسے، کچھ اور تیاری، تو لوگ پھر بلم پت تک سکون سے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر تانوں میں آ کے تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتی. تو انہوں نے کہا تان بھی ہو تو ایسی سر میں جائے، تان بھی سر میں ہو. تو راگ تجویز کیا گیا بیٹھ کے استادوں سے، حکمہ سے، راگ ملتانی. جو ملتانی جو ہے راگ، وہ حضرت امیر، اس کی بھی میں اتنی باتیں کروں گی کہ آپ کا وقت بھی وہ ہو جائے گا. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہم تو راگ ملتانی پہ بات کرنے والے تھے. ہاں، تو یہ خاص حضرت ہمارے امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ صاحب، جہاں پہ وہ محمد بادشاہ وہ ہوتا تھا، گورنر ہوتا تھا جو، جب تو اس ٹائم جب وہ تھے تو انہوں نے یہ راگ ملتانی یہیں پہ یہ بنا، سا گ گ م پ م گ رے سا گ گ م پ نی د پ د م م پ گ م پ گ رے سا. آج موہے پیا بولت نہیں، آج منہ سے پیا. تو خان صاحب نے انہوں 40 روز تک ملتانی گائی. وہ جیسے ان کے پلنگ کے پردے گر جاتے تھے تو باہر استاد بیٹھ جاتے تھے، پردہ بھی ہوتا تھا. 40 روز میں وہ صحت مند ہو گئیں، 40ویں دن وہ صحت. تو پھر ان کو دربار میں بادشاہ ظفر نے خطاب دیا، یہ تان رس خان. واہ، جن کی تان میں بھی رس ہے. واہ واہ، جن کی تان میں بھی رس ہے. کیا بات. ان کے پوتے تھے خان صاحب امراؤ خان جی، جو ہمارے استاد خان جی کے استاد تھے، میرے استاد کے استاد تھے. پھر یہ اعتراض تو غلط ہوا نا، یہ اس لحاظ سے جو لوگ اعتراض کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپ کے استاد کے پس منظر کا علم نہیں تھا، ورنہ وہ شاید نہیں، ان کو بالکل ہی نہیں تھا. ان کے علاوہ یہ تھا کہ لوکل لوگ جو ملتان میں مقیم تھے ان سے سیکھنا چاہیے، بجائے یہ کہ جو باہر سے آیا ہوا ہو، دہلی سے یا کسی اور شہر سے. ان کے لیے یہ بڑی وہ اس کی وہ بات تھی نا، اس کی شرمندگی کی بات تھی کہ ہمارے گھرانے کے شاگرد، ہمارا گھرانہ ان کا بھی ہمارا بھی چلا آ رہا ہے کہ ہمارا جو بھی بچہ لڑکی جو بھی گاتی ہے انہیں کی شاگرد ہوتی ہے، تو وہ کسی اور سے سیکھے. کیونکہ میں 7 ماہ ان سے سیکھی بھی ہوں. حسین بخش خان جی سارنگی والے میرے استاد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھے سکھایا تھا اس میں کھماچ تھا. ہاں آپ نے فرمایا. جی ہاں. اب یہ ہے کہ ایک تو یہ ملتان کے حوالے سے اٹ از نون آل اوور دا ورلڈ، ملتانی ٹھاٹ بھی ہے، اور اس کے اندر پھر ملتانی ٹھاٹ کے اندر جو ہے وہ 7 راگ ہیں. اچھا، جن میں سے ایک مطلب ملتانی ٹھاٹ بھی ہے اور ملتانی راگ بھی ہے. اسی طریقے سے راگ کافی ہے، کافی اور راگ ملتانی کا بھی آپس میں ایک سمبند ہے. ایک سیکنڈ سے، اس میں ایک چیز ملتانی راگ ملتانی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لانگنگ کا، ڈیزائر کا، خواہش کا اور مونج کا. اچھا، یہ جب گایا جاتا ہے تو ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے. آپ نے اس میں کتنی چیزیں گائی ہیں راگ ملتانی میں؟ میرا ہمارا کتنی چیزوں کا نہیں ہوتا. یہ ہمارے یہی ہیں کہ جب سے خیال شروع ہوا، خیال کی ابتدا ہوئی، اس کے تربت کے بعد
हाँ, उन्होंने ख्याल भी लिखा और अस्थाई भी। हमारा ये होता है कि हमारी जुबान में अस्थाई धीमी लय में, जी कि जैसे अब तिलवाड़ा लगा हुआ है, धा टिट केट, इसमें हम गा रहे हैं। जी हाँ, सलो नारे हे इसको हम कहते हैं, वो विलंबत वाली होता है, ये ख्याली है, ख्याल है, अस्थाई है। इसको हम इसमें भी ये होता है कि अलाप होता है ज़्यादातर, चाहे उसमें आप सरगम से करें चाहे जिसमें से भी करें, अलाप है ज़्यादा। फिर इसका ख्याल आता है, हरवा मोह, मिसाल दे रही हूँ इस बात की, हरवा मोरा दो, 3 ताल पे आ गया, 23 लय पे आ गया। इसमें आप ताने कहते हैं, चाहे सरगम की हैं, चाहे गुमक की हैं, चाहे उसकी तैयारी की हैं, तेज़ी रफ्तारी की, वो ख्याल है। उसमें फिर तराना भी आ जाता है, ये सब चीज़ें, उसके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आ जाती हैं उसमें। वो तो अगर और चीज़ें बनती हैं ना, वो तो गज़ल बन गई, गीत बन गया, उन रागों में उस्तादों ने बनाया, म्यूज़िक डायरेक्टरों ने जो जितनी उनकी वुसअत है, सीखे हुए हैं जितने लोग हैं। और हमारे टाइम में तो हमने ये देखा सब सीखे हुए लोग होते थे। कोई ऐसा नहीं होता था कि जिसको पता ना हो कि ये क्या है, ये काम क्या चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ऐसी अपनी ज़िंदगी शुरुआत में देखी कि एक तो मेरा उस्ताद, बड़ा उस्ताद, बहुत बड़ा उस्ताद, हर लिहाज से बड़ा, दिल से भी बड़ा, मेरे लिए पूरी हलवा लेके आ रहे हैं। गुरबत का ये आलम है कि 3-3 दिन कपड़े नहीं उनकी बीवी ने धोए, उनके तहज्जुद भी उसमें पढ़ी जा रही है, सब पीर के मज़ार से भर के वहाँ से पढ़ के सुबह की नमाज़ पढ़ के, तहज्जुद के बाद सुबह की नमाज़ पढ़ी, फिर वहीं से हमारे घर में ईमान वाले लोग। हाँ, और उनका ये आर्डर होता था कि मैं जब आऊँ तो सुरैया ऊपर सुर भर रही हो गली में, और सिर्फ एक ये सजा भी तो देखे ना, मेहनत देखे आप, वो मेहनत हर इंसान की होती है। जितना भी आप जो जितनों को पसंद करते हैं वो सब मेहनत वाले लोग, मेहनत है वो मेरे बच्चे, रियाज। और आपका सिखाने वाला अच्छा हो तब तो आप रियाज भी कर सकेंगे, मेहनत भी, सब चीज़ कर सकेंगे। अगर आगे सिखाने वाला 15,000 पे आ रहा है, आपको कुछ एक 10-15 मिनट या 20 मिनट, आधा घंटा सिखा के वो ये गज़ल, ये ख्याल, तो एक मिसाल दे रही हूँ, तो उसके बाद वो तो चला गया है। फिर आप क्या करेंगे उसके बाद? मेरा उस्ताद तो 5 घंटे बैठा रहता था, उसमें गा भी रहे हैं, मुझे गा के सिखाया, सारंगी से नहीं सिखाया। हाँ, कुछ जैसे गवैया गा के सिखाते हैं ना शागिर्द को, वैसे सिखाया। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और बैठे हैं लोग, बैठे हैं, अल्लामा आतिक फ़िक्री को तो आप जानते ही हैं, ये अजनबी की बात है, वो हमारे मुल्तान के सबसे बड़े वो थे, समझे इसके वो क्लासिकल के, उनका ख़ानदान भी गाने वाले उन्हीं का था बहुत बड़ा। उनके वालिद वली मोहम्मद की बड़ी बड़ी हमारे नुहा खाने, सोज, सब चीज़ें बनी हुई हैं। और लिखने वाले भी बहुत बड़े थे, आला तरीन लिखने वाले थे वो उनके वालिद, और वो ख़ुद भी बहुत बड़े थे। और वो बैठे होते थे हमारे, मेरी तालीम में सब लोग आते थे उस्ताद के, जितने बाहर के माइग्रेशन वाले लोग, जिसे महाजिर कहा जाता है ना, सब लोग मेरी तालीम में होते थे। मुल्तानी भी होते थे, हर मोहल्ला का बंदा 1-2 सुबह शाम कोई ना कोई आ जाते थे सुनने, सुनने के लिए। 5 घंटे सुबह, 5 घंटे शाम। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही गाती रहती थी, वो भी गाते रहते थे ना, दूसरे भी नहीं, मेरे उस्ताद सिखाने वाले थे, हमारे लिए आते थे ना मेरी जान सुनने, और सब वो उस पर तायद करते थे हर चीज़ पे कि जो सब सुने। क्योंकि मुल्तान का वो पस मंज़र बता रही हूँ आप सबको मैं, कि मुल्तान का ये था कि जो गवैया उस वक्त, आज से हज़ारों साल पहले या सैकड़ों साल पहले, यहाँ से क्या कहेंगे उसको, यहाँ से वो प्रूफ होके जाता था, मुस्तनद जगह थी। जब तक यहाँ कोई नहीं आता था वो गवैया ही नहीं बन सकता था। ये मना भगत, ये जो ये इलाके हैं इस तरफ को मंदिर होते थे जहाँ पे ये महफिलें होती थी, वहाँ से वो सनद लेके जाते थे। तो वो फिर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में वो सबसे बड़ा गाने वाला होता था, जो यहाँ से पास होके जाता था, जो यहाँ से पास होके जाता था। यहाँ तक जब तक नहीं आता था गवैया नहीं बनता था, जब तक वो सुनाता नहीं था, जब तक लोग उसको सुनते नहीं थे। तो ये वो गाने का पस मंजर है जो आज के लोग सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ना ये दौर सुने ना देखे, वो तो यही गाना समझते हैं जो आजकल नजर आ रहा है। तो आज हमारी गुफ्तगू का यही महवर था कि हम उस पुराने दौर में चले जाएं। और मुझे तो रियली वही फीलिंग्स आ रही हैं कि जैसे मैं वहीं कहीं बैठी हूँ और वो सब मेरे सामने ही एक रील की तरह चल रहा है। और
یہ ایک بہت بڑی انفارمیشن ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ جنہوں نے وہ دور گزارا ہو ان سے ہم بات چیت کریں اور ہمارے آنے والی نسلوں میں یہ ٹریڈیشنز جو ہیں وہ پاس آن ہو. بلکہ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے بڑا سمپل کر کے ہمیشہ بتایا کہ اس طرح سیکھیں لوگ. جیسے مجھے سمپل کے بتایا گیا، میرے استاد نے جیسے مجھے بتایا